اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور انسان کو دو اجزاء سے بنائے، یعنی انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک ہے اس کا جسم اور دوسری ہے اس کی روح، باڈی اور سول، یہ دو چیزیں ہیں جن سے مل کر انسان بنتا ہے۔ انسان کا جسم ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ جسم فانی ہے اور یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ہے انسان کی روح، اور اسی لیے تاکید کی جاتی ہے جہاں انسان، ظاہر ہے یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اللہ نے امانت دی ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس جسم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ ہے انسان کی روح، اور اس روح کو پیوریفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور روح کی پیوریفیکیشن کے لیے یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے بہترین مہینہ ہے کہ جہاں انسان اپنی روح کی پاکیزگی پر توجہ دے سکتا ہے۔ یہ روح اگر تو صفات حسنہ کے ساتھ اور بہترین ایٹریبیوٹس کے ساتھ اسے مزین کیا جائے تو یہ روح بہترین روح ہے۔ اگر انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھی عادتوں کے ذریعے اس روح کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے تو یہ روح دنیا اور آخرت میں انسان کے کام آتی ہے، اور اس کے اپوزٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، اگر انسان کے اندر وہ بری عادتیں پائی جائیں، وہ صفات رذیلہ پائی جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی روح کی جو پاکیزگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم آج کے اور آنے والے ایک دو پروگرامز میں اخلاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ اخلاق کا تعلق انسان کی روح سے ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا خطبہ شعبانیہ میں کہ جسے اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں کس طرح سے اپنے آپ کو کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جس کے ذریعے انسان یقیناً اپنے روح کو پاکیزہ بنا سکتا ہے، اپنے عمل کو صالح بنا سکتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں ایک جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جہاں پر لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اخلاق کی حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں بہت تاکید کی ہے، اور جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہمارے لیے ایک پریکٹیکلی ایک اگزامپل ہے وہ ہے خود نبی کی ذات میں۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی ذات میں بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ہیں، تم بہت اپنے نبی سے سیکھ سکتے۔ اسوہ حسنہ، نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کے جو اعمال تھے، نبی جس انداز میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اس میں ہمارے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ سورہ قلم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ دیکھیے جب ہم اخلاق کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ نبی کا اخلاق وہ ہے کہ جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ فرمایا کہ آپ کا اخلاق عظیم اخلاق ہے، آپ کا اخلاق عمدہ اخلاق ہے۔ تو جب ہم اس نبی کے کلمہ گو ہیں کہ جس کا اخلاق بہترین اخلاق ہے، تو ان کی امت کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے نبی جیسا ہونا چاہیے، جیسا کہ
نبی کا اخلاق ہے۔ اور خود نبی کریم نے اپنی ذات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث بے رسالت ہوا ہوں تاکہ میں اخلاق کے جو ایک بلندیاں ہیں میں اسے تکمیل کر سکوں، میں انہیں پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور بے شک اور برحق نبی کا اخلاق اس انداز کا اخلاق تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر مسلمان اپنے نبی کے اخلاق کو فالو کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ بہترین مسلمان بن سکتا ہے۔ نبی کے اخلاق کا تعلق ظاہر ہے ایک مخصوص زمانے سے نہیں تھا، نبی تا قیامت خاتم النبیین ہے۔ جتنے 1,01,24,000 جو انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء کا اخلاق نبی کے اخلاق میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، ہم وہ خوش قسمت امت ہے رسول کی کہ جسے نبی کریم جیسا ایک ایسا با اخلاق نبی بنا ہے کہ جن کے اندر جمیع انبیاء کی کوالٹیز موجود ہیں۔ تو کیا ایسا مسلمان محروم نہیں ہوگا کہ جسے حتیٰ اپنے نبی کے اخلاق کی بھی خبر نہ ہو اور جو اپنے نبی کے اخلاق کو فالو نہ کرے؟ اور خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا کہ وہ تقویٰ ہے اور ان کا اچھا اخلاق ہے۔ یعنی انسان کا اچھا اخلاق اسے جنت تک لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جو راتوں کو عبادت کرتا رہے اور دنوں میں روزے رکھتا رہے۔ مثلا فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو راتوں کو تمام رات عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تمام رات عبادت کرتا رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ بہت زبردست یہ بات ہے، عبادت کے حوالے سے انسان کتنا بہترین ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں ایک ایسا شخص ہے جو اس حد تک تو عبادت نہیں کرتا، ظاہر واجبات پر تو عمل کر ہے، لیکن وہ راتوں کو عبادت کے لیے نہیں کھڑا ہو پا رہا، وہ دنوں کو روزے نہیں رکھ رہا۔ وہ کیسے اس لیول تک پہنچ سکتا ہے جس تک یہ عبادت گزار پہنچ رہا ہے؟ فرمایا اپنے حسن خلق کے ذریعے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اپنے اخلاق کو بہتر کر لے گا تو یہ بھی اس کے لیول تک پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے۔ لہٰذا بہت سی روایات، بہت سی احادیث نبی کے اخلاق کے حوالے سے موجود ہیں۔ مجھے یہاں پر صرف ایک روایت کا ذکر کرنا ہے کہ جسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ سوال کیا نبی کی زندگی کے بارے میں اور نبی کے اخلاق کے بارے میں کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ ظاہر ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء نہیں جانتے تھے، سید الشہداء نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن جتنا وقت امیر المؤمنین نے گزارا ہے ظاہر اتنا وقت سید الشہداء نے یا اولاد زہرا میں سے اور کسی نے نہیں گزارا۔ لہٰذا اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں اور امیر المؤمنین بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں رسول اللہ کے اخلاق پر۔ میں اس حدیث کا، اس روایت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت سے سیکھیں اور انشاءاللہ نبی کے اخلاق پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم نبی کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی نے ہمارے آج کے اس دور میں جو ہماری مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس برے اخلاق کی وجہ سے، جن بری عادتوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، نبی نے انہی کے متعلق 1400 سال پہلے بیان بھی کر دیا تھا اور پھر اپنے عمل سے اس بات کو بتا دیا تھا کہ جو ان کے ماننے والے ان کا اخلاق کس انداز کا ہونا چاہیے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی کے اخلاق کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے نہیں، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ ملا کرتے تھے، ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، نبی ان کے حوالے سے بہت زیادہ خوشرو، خندان اور اسی طرح بہت نرم طبیعت کے تھے۔ اور یہ جو امپورٹنٹ بات ہے، میں انشاءاللہ آگے سے بیان کروں گی، ذرا سے اس پر توجہ دے دیں کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جب لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کس طرح سے ان سے بات کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے۔
نبی کا انداز ہمیشہ سے بہت سافٹ اپروچ رہی تھی لوگوں کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں علماء سے کہ نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اور لا تعداد واقعات ہیں اس وقت یقیناً آپ دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی نبی کے اخلاق کی بہت سی سٹوریز آ رہی ہوں گی کہ نبی نے کس کس انداز میں لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنا بنا لیا تھا، انہیں مسلمان کر لیا تھا۔ تو نبی جب لوگوں سے بات کیا کرتے تھے تو بہت ہی سافٹ سپوکن تھے، بہت ہی نرم گفتگو کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ خوشرو تھے۔ یعنی خوشرو کیا ہے کہ ان کے نبی کے چہرے پر ہمیشہ اسمائل رہتی تھی، تبسم کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ مجھے یہاں پر نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا جو کلمات قصار میں سے ایک قول یاد آ رہا ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ امیر المومنین کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق بھی انسان کے اخلاق سے ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ مومن واقعی وہ ہے کہ کیا مومن کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی؟ کیا اس کی زندگی میں آزمائشیں نہیں ہوتی، تکلیفیں نہیں ہوتی، بیماریاں نہیں ہوتی؟ تمام کی تمام مشکلات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن، بلکہ جس کے ایمان کا لیول بڑھتا ہے اس کی زندگی میں بلائیں اور مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن کیا وہ ہر وقت حزن اور غم کی کیفیت میں رہتا ہے کہ وہ جب کسی سے ملے تو ہمیشہ اس کا چہرہ غبار آلود ہو اور غمگین چہرہ ہو؟ نہیں، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ مومن وہ ہے کہ بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، کہ اگرچہ مومن کا جو دل ہے اس میں بہت زیادہ غم ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ بشرہ فی وجہہ، اس کا چہرہ بہت حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کا چہرہ بہت فریش ہوتا ہے۔ اگر آپ مومن سے ملے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ مشکلات میں ہے، یا وہ پریشانیوں میں ہے، یا وہ کسی حزن میں مبتلا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سب اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، ہم سب اسے پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں کہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، ظاہر ہے اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، خدا سے دعا بھی کرنی ہے، یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن چہرے پر ہمیشہ اسمائل رہنی چاہیے، چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم کا جو اخلاق ہے وہ اس انداز کا تھا کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ وہ خوشرو تھے، یعنی ان کے چہرہ ہمیشہ متبسم ہوا کرتا تھا، ان کے چہرے پر ہمیشہ اسمائل ہوا کرتی تھی۔ کیا نبی کی زندگی میں مشکلات نہیں تھی؟ ہم اور آپ جانتے ہیں مکہ سے لے کر اور مدینہ تک رسول اللہ کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود نبی کریم جب لوگوں سے ملتے تھے تو بہت اخلاق سے ملا کرتے تھے اور بہترین انداز میں لوگوں سے ملتے تھے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ نبی ہرگز سنگ دل نہیں تھے، اور اسی طرح سے پرخاش رکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سخت زبان نہیں تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سخت زبان نہیں تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب زبان کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں عرض کیا تھا کہ انسان کوشش کرے کہ اپنی زبان میں مٹھاس لے کر آئے، جب بات کرے قول طیب، یعنی بہترین اور پاکیزہ قول ہو، بہترین انداز میں گفتگو کیا کرے، اور ایسی گفتگو کرے جو دوسروں کے لیے دلجوئی کا سبب بنے، جو مومنین کے دل کو خوش کرنے کا سبب بنے، اور اس کی جو گفتگو ہے وہ ایسی ہو کہ کسی کو اس کی گفتگو سے تکلیف نہ ہو۔ تو امیر المؤمنین رسول اللہ کے اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی جو زبان ہے اس میں سختی نہیں تھی، بہت ہی آرام سے اور بہت پیار سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی عیب جو نہیں تھے، یعنی دوسروں کے عیبوں کو بیان نہیں کرتے تھے، عیب جوئی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان اگر اخلاق حسنہ اپنانا چاہتا ہے اور انشاءاللہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ وہ اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق کس طرح سے بنا سکتا ہے کہ وہ اپنی تعریفیں پسند نہ کرے۔ اور یہ جو تعریف ہے اس کا تعلق پھر ریا سے بھی آ جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں امیر المومنین کی اس
روایت کو اور اس حدیث کو آگے لے کر بڑھیں گے کہ انسان کا اخلاق کس انداز کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اس مہینے میں اپنا اخلاق بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔